اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ شرک اعتقادی کی تیسری قسم ہے شرک فی الدعاء۔ دعا کا لغوی معنی ہے پکارنا۔ ندا کا لفظ بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، سورۃ بقرہ میں ہے کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء، پکارنا۔ اصطلاح میں دعا کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو پکارے، اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ سے اپنے حوائج کو پوری کرنے کے لیے دعا کرے اور مصیبتوں کو ہٹانے کے لیے اللہ سے دعا کرے، اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے نفع و نقصان پر قادر ہے، میری پکار کو سنتے ہیں اور میرے حالت کا اس کو مکمل علم ہے اور میری حاجت پوری کرنے پر بھی قادر ہے۔ شرک فی الدعاء کیا ہوتا ہے؟ شرک فی الدعاء یہ ہے کہ انسان غیر اللہ کو پکارے، یہ عقیدہ رکھ کر کہ یہ غیر اللہ میری حالت کا علم رکھتا ہے، میری پکار کو سنتا ہے اور میرے نفع و نقصان پر قادر ہے، بغیر اسباب کے، بغیر اسباب عادیہ ظاہرہ کے، بغیر کسی سبب کے یہ میری حاجت کو پوری کر سکتا ہے، میری مصیبت کو ہٹا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں شرک فی الدعاء۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دعا کو، پکار کو ثابت کیا ہے اور غیر اللہ سے اس کی نفی کی ہے۔ اس سے پہلے دعا کے اقسام کا سمجھنا لازمی ہے۔ دعا کے اقسام میں ذرا تفصیل ہے۔ دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دعائے عبادت، ایک ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے عبادت وہ تمام عبادت کو شامل ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے یا اللہ سے زبان سے دعا مانگتا ہے، تو یہ سب عبادت ہے، کیونکہ دعا مانگنے والا بھی عابد ہے اور دعا عبادت ہے، خواہ وہ زبان سے مانگے خواہ وہ اللہ کی عبادت کرے، تمام اقسام کو شامل ہے، زبان حال سے ہو یا زبان قال سے ہو۔ دوسری قسم ہے دعائے مسئلہ۔ دعائے مسئلہ، دعائے مسئلہ کہتے ہیں دعائے طلب، یعنی دعا مانگنے والا وہ نفع کو طلب کرتا ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے یا یہ مصیبت مجھ سے ہٹ جائے۔ اس کی پھر دو قسمیں ہیں، ایک ہے استدعاء، دعا کی درخواست کرنا۔ تو دعا کی درخواست کرنا یہ بڑا چھوٹے سے کر سکتا ہے اور چھوٹا بڑے سے کر سکتا ہے، فاضل مبذول سے کر سکتا ہے، مبذول فاضل سے کر سکتا ہے، چھوٹا بڑے سے کر سکتا ہے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے اور آپ ان کے لیے دعا مانگتے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی، آپ نے دعا فرمائی۔ بارش زیادہ ہو گئی، اس کے بند کرنے کے لیے بھی آپ سے دعا کی درخواست کی، آپ نے پھر دعا کی۔ یہ قرآن کریم سے بھی ثابت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل آ کے آپ سے درخواست کرتے ہیں، یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، یا موسیٰ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ بقرہ کے متعلق انہوں نے کتنی مرتبہ دعا کی درخواست کی ہے، سورۃ بقرہ میں اس کا بیان ہے۔ اور بڑا چھوٹے سے بھی کر سکتا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے دعا کی درخواست کی جب وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، تو آپ نے فرمایا یا اخی لا تنسانی فی دعائک، اے میرے بھائی مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا، مجھے مت بھولنا۔
یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو صحابہ کو وصیت کی تھی کہ اویس قرنی کے متعلق کہ وہ تشریف لائیں گے اور پھر ان سے دعا کی درخواست کرنا. تو عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ تشریف لائے تھے اور آپ نے ان سے دعا کی درخواست کی تھی. اس کی دوسری قسم وہ ہے پکارنا. اس کی دوسری قسم ہے کہ کسی کو کسی کام کے لیے پکارنا، اس سے درخواست کرنا. ایک تو دعا کی درخواست کرنا ہے اور ایک دوسرے کاموں کے لیے درخواست کرنا ہے. تو اس کی پھر کئی قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے دعاء الحی من الحی الحاضر. ایک زندہ آدمی دوسرے زندہ آدمی کو پکارتا ہے اور اس سے کوئی ضرورت طلب کرتا ہے. اس کی پھر دو قسمیں ہیں کہ جس شخص کو یہ پکار رہا ہے وہ اس کام پر قادر ہے یا نہیں ہے. اگر اس کام پر قادر ہے، مثال کے طور پر اس سے کہتا ہے اے فلانے مجھے پانی پلا دو یا مجھے کھانا کھلا دو، تو یہ جائز ہے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سأل باللہ فاعطوہ، جو اللہ کے ذریعے تم سے کچھ مانگے اس کو دے دو. جو اللہ کے ذریعے پناہ طلب کرے اس کو پناہ دے دو، اور جو تمہیں دعوت دے وہ قبول کرو، اور جو تمہارے ساتھ احسان کرے اس کا بدلہ دو، اور اگر بدلہ نہیں ہے تو اس کو اتنی دعا دو تاکہ اس حد تک اس کو دعا دو کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے اس کا بدلہ ادا کر لیا. اس کی دوسری قسم ہے کہ آپ دعا کی درخواست اس سے کر رہے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہے جو اس کے اختیار و قدرت میں نہیں ہے. اختیار و قدرت میں ہے تو یہ جائز ہے. زندہ آدمی دوسرے آدمی سے دعا کی درخواست کرتا ہے، اس کو پکارتا ہے کسی کام کے لیے، تو اگر اس کی قدرت میں ہے تو جائز ہے، جیسے مجھے پانی پلاؤ، مجھے کھانا کھلاؤ. اور اگر اس کے قدرت میں نہیں ہے تو یہ شرک ہے، خواہ مسلمان سے کرے یا کافر سے. مثال کے طور پر کسی کے پاس جا کر کہتا ہے میرے مریض کو شفا دے دو، یا میرا کوئی بندہ گم ہو چکا ہے اس کو حاضر کرو، یا کہتا ہے کہ میرے اولاد نہیں ہے مجھے بیٹا دے دو. تو اب یہ چیزیں کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے اگرچہ وہ زندہ ہے، تو اس لیے یہ بھی شرک ہے اور اس سے انسان ملت سے اسلام سے نکل جاتا ہے. دوسری قسم ہے دعاء الحی من الحی الغائب. ایک زندہ آدمی دوسرے غائب آدمی سے مانگتا ہے اور اس طرح مانگتا ہے کہ بیچ میں ٹیلی فون کا واسطہ نہیں ہے، خط نہیں ہے، ویسے اس کو آواز دے رہا ہے. تو یہ بھی شرک ہے کیونکہ اس کے لیے یہ علم غیب ثابت کر رہا ہے، قدرت ثابت کر رہا ہے فوق السبب. اور تیسری قسم ہے دعاء الحی من المیت. ایک زندہ آدمی مردے سے مانگتا ہے، کسی قبر کے پاس جا کر قبر والی سے کہتا ہے کہ میرے یہ حاجت پوری کرو اور میرا فلاں کام کر دو، تو یہ شرک ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پکار کو ثابت کیا ہے اور غیر سے اس کی نفی کی ہے. اپنے لیے جو پکار کو ثابت کیا ہے اس کا ایک طرز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے احوال ذکر کر کے لوگوں کو ترغیب دی کہ انبیاء علیہ السلام اونچی مخلوق ہے، وہ اپنی مشکلات میں صرف مجھے پکارتے تھے. نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتے ہیں فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا یا اللہ میں مغلوب ہوں، میرا انتقام لے لے. زکریا علیہ السلام اپنے عاجزی کو اللہ کے سامنے پیش کر کے اپنے بیٹی کے لیے دعا مانگتے ہیں. سورۃ مریم کے ابتدا میں ہے کاف ہا یا عین ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. کبھی دعا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کبھی ندا کا لفظ. جب اس نے پکارا اپنے رب کو اور اپنے عجز پیش کی، قال رب انی وہن العظم منی
واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، یا اللہ میرے ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، اور میں نے جب بھی دعا مانگی ہے تو میں نامراد نہیں ہوا ہوں، تو فہب لی من لدنک ولیہ، یا اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ بیٹا اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام وہ مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہے، تو وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، 3 اندھیروں میں انہوں نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بیمار پیغمبر ایوب علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ نیک بندوں کے احوال ذکر کر کے اللہ نے ترغیب دی کہ یہ نیک بندے مجھ سے مانگ رہے، تم بھی ان کی اقتداء کرو اور مجھ سے مانگو۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم، اپنے رب کو پکارو۔ دعا کا رکن یہ ہے کہ اپنے رب کو پکارو، غیر کو نہیں پکارو، یہ رکن ہے۔ اور تضرعا وخفیہ، یہ کیفیت بتا دی ظاہری، وادعوہ خوفا وطمعا، یہ باطنی کیفیت بتا دی کہ اندر طمع رکھو، خوف رکھو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے خوبصورت نام ہے، اس کے ذریعے اللہ کو پکارو، دعا مانگو۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ غیر اللہ کے مانگنے سے منع کیا ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ کبھی اس کو ظلم قرار دیا ہے، کبھی اس کو ارتداد قرار دیا ہے، کبھی گمراہی قرار دی ہے، اور مخلوق کا عجز بیان کیا ہے کہ تم جس کو پکارتے ہو ان کو پتہ بھی نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ينبئک مثل خبیر۔ تم ان کو پکارتے ہو، تمہارے پکار نہیں سنتے ہیں، اگر سن لے تو جواب نہیں دے سکتے ہیں، قیامت کے دن وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے، اور خبیر ذات کی طرح تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ سورۃ فاطر میں اس کا بیان ہے۔ اور ان کا عجز بیان کرتے ہیں سورۃ انبیاء کے آخر میں، یا ایھا الناس، سورۃ حج کے آخر میں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه۔ تم جن کو پکارتے ہو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے چھڑا نہیں سکتے ہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن کو تم پکارتے ہو بندے ہیں تمہاری طرح۔ اور سورۃ احقاف میں فرماتے ہیں، ومن اضل، کون ہے اس سے بڑا گمراہ، من لا یستجیب له الی یوم القیامہ، جو ان کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کو جواب نہیں دے سکتے ہیں، وہم عن دعائہم غافلون، ان کی پکار سے وہ بے خبر ہے۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، قیامت کے دن وہ ان کے دشمن ہوں گے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، پیغمبر آپ میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے تو آپ ان کو بتا دیں کہ میں ان پر عالم ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ اور سورۃ مومن میں ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے حکم دیا مجھے پکارو میں تمہاری حاجت پوری کر سکتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا ہی نہیں فرمایا عبادتی، کیونکہ دعا عبادت ہے، جو میرے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں تو وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو شرک فی الدعا یہ جامع الاشراک ہے، یعنی تمام شرک کی قسمیں اس میں جمع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو غیر اللہ کو پکارتا ہے تو پہلے وہ یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ علم غیب رکھتا ہے، تو شرک کیا علم میں، پھر یہ عقیدہ رکھے گا کہ یہ متصرف ہے، میرے نفع و نقصان پر قادر ہے،
تو شرک پہ تصرف کیا، اور پھر اس سے اپنی حاجت مانگتا ہے تو یہ دعا میں شرک کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے پکارو، کیونکہ میں عالم ہوں، آپ کی حاجت مجھے معلوم ہے اور پورا کرنے پر قادر ہوں، تو پوری آپ کی حاجت پوری کر سکتا ہوں، اس لیے مجھ سے مانگو۔ مخلوق بے علم ہے، بے قدرت ہے، اس کو پتہ نہیں ہے آپ کی حاجت کیا ہے، پتہ چل جائے پورا کرنے پر قادر نہیں ہے تو اس کے پکارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور سورہ رعد میں اللہ فرماتے ہیں لہو دعوت الحق، اللہ کے لیے پکار حق ہے، غیر اللہ کے لیے باطل ہے۔ والذین يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين الا في ضلال۔ جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ ان کی حاجت بالکل پوری نہیں کر سکتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہے جیسے ایک پیاسا شخص کنویں کے کنارے بیٹھ کر کباسط کفیہ الی الماء، اپنے ہتھیلیاں دراز کر کے پانی کی طرف، اور پانی کو پکارتا ہے کہ پانی آ جا، پانی آ جا، وما ہوا ببالغ، پانی اس کی منہ تک کبھی نہیں آ سکتا ہے۔ اور کافروں کا پکارنا غیر اللہ کو وہ ضائع ہے۔ اسی طرح مشرک کسی قبر کے پاس بیٹھ کر اور ان سے کہتا ہے بابا دے دے، بابا دے دے، تو جس طرح پانی پیاسے کے منہ تک نہیں پہنچ سکتا ہے، اس کے پکارنے سے پیاس نہیں بجھتی، اس طرح مشرک کی حاجت بھی پوری نہیں ہوتی۔ اس بارے میں احادیث بھی کافی ہے۔ ایک حدیث یہ ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اکبر الذنب ای الذنب اکبر عند اللہ۔ آپ نے فرمایا ان تدعو للہ ندا وہو خلقک، آپ اللہ کے لیے ند کو پکارے۔ ند کا معنی ہوتا ہے صفت کے اندر برابر، مماثل فی صفت، اللہ کے ساتھ کسی کو صفت میں برابر کر کے آپ پکارے، حالانکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا۔ اور سورۃ رحمان میں اللہ فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض، تمام مخلوقات اللہ کی در کی سوالی ہے، جو زمینوں میں جو آسمانوں میں ہے وہ اللہ ہی سے مانگتی ہے۔ تو قرآن کریم میں جب یہ تعبیرات آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے یہ 3 طریقے اختیار کیے ہیں۔ ایک تو ترغیب کے لیے نیک بندوں کے احوال ذکر کیے ہیں، انبیاء کے، صالحین کے، اور حکم دیا ہے ادعو، اور غیر اللہ کے مانگنے سے منع کیا ہے ولا تدعو، اور اس پر مختلف احکامات لگائے ہیں۔ تو اس طرح پوری قرآن میں تدبر اس حوالے سے آسان ہو جائے گا اور انسان اپنا یہ عقیدہ آسانی سے لے لے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔